بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا روانی کا کہنا ہے کہ ہم سرحدوں پر کشیدگی کے حق میں ہرگز نہیں اور نہیں چاہتے کہ سرحدوں پر کشیدگی سے دونوں سائڈ پر لاشیں گریں۔ سینٹ اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران ہنا روانی کھر نے کہا کہ ہم خطے میں خون نہیں بہانا چاہتے کیونکہ ہماری پالیسی بہت واضح ہے کہ ہم خطے میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ ہمیں سیاست کے بجائے ریاستی پالیسی کو اپنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے مکمل مذہبی تحفظ حاصل ہیں لیکن بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ ہنا روانی کھر نے کہا کہ بھارت کے منفی رویے کے باوجود پاکستان امن کی راہ پر چلتا رہے گا۔ LOC پر پاکستان بھارت کے مابین کشیدگی میں کمی آئی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ مودی سے متعلق BBC کی ڈاکومنٹری ثبوت ہے۔ کراچی ایکسچینج کمپنیوں کی جانب سے ڈالر کو آزاد کر مارکیٹ فورسز پر چھوڑنے کے فیصلے کے نتیجے میں ڈالر کی قدر میں یکدم بڑا اضافہ ہو گیا۔ آج کرنسی کی دونوں مارکیٹوں میں امریکی کرنسی نے اونچی اڑان بھر لی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر نے لمبی چھلانگ لگائی اور ڈالر کی قدر 12 روپے کے اضافے سے 255 روپے کی سطح پر آ گئی۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قدر 8.86 روپے کے اضافے سے 239.75 روپے کی سطح پر آ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی رس نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا پہلے ہی امکان تھا کہ ڈالر کے اوپن ریٹ 250 روپے کی سطح سے اوپر چلے جائیں گے۔ چیئرمین فیڈرل بورڈ ریونیو FBR عاصم احمد کا کہنا ہے کہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ میں ایک سے زیادہ عوامل شامل ہیں۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین FBR کا کہنا تھا کہ FBR نے معیشت کی بحالی کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ FBR موجودہ دور کے تقاضوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ عاصم احمد کا کہنا تھا کہ اس سال ورلڈ کسٹم ڈے کا تھیم ٹیکس گیم کو ختم کرنا ہے۔ ٹیکس گیم کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پہلا سال ہوگا جب انڈائریکٹ ٹیکس کے مقابلے میں ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا۔ امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کے حوالے سے چیئرمین FBR کا کہنا تھا کہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ میں ایک سے زیادہ عوامل شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرحدوں اور ایئرپورٹس پر ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے فورسز بڑھا دی ہے۔ ملک سے باہر ڈالر ساتھ لے جانے کی حد بھی 10,000 سے کم کر کے 5,000 ڈالر کر دی ہے۔ وزیراعظم ہر ہفتے ڈالر کی اسمگلنگ کے حوالے سے بریفنگ لیتے ہیں۔ چیئرمین FBR کا کہنا تھا کہ نان فائلز کی بینک ٹرانزیکشن پر ٹیکس لگانے سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور بارڈر کو تجارت کے لیے 24 گھنٹے کھلے رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے عمران خان سے چند گھنٹوں میں دوسری ملاقات کی۔ گزشتہ روز صدر عارف علوی لاہور کے دورے پر پہنچے تھے جہاں انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ صدر عارف علوی نے چند گھنٹوں بعد عمران خان سے ان کی رہائش گاہ پر ایک اور ملاقات کی۔ صدر عارف علوی اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا گورنر کی طرف سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یوکرین نے گزشتہ رات روسی حملوں کے دوران 24 ڈرون مار گرائے۔ یوکرین کے فوجی حکام کے مطابق روسی فوج نے گزشتہ رات یوکرین کے دارالحکومت کیف اور ملک کے وسطی علاقوں پر حملے کیے۔ حملوں کے دوران یوکرین کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے روس کے 24 ڈرون مار گرائے۔ کیف کی علاقائی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 24 میں سے 15 روسی ڈرون کو دارالحکومت کے نواحی علاقوں میں گرایا گیا۔ یوکرینی فوج کا نشانہ بننے والے ڈرونز گرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرینی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کی جانب سے مزید فضائی اور میزائل حملے کا خدشہ ہے۔ عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔